والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، کتاب التوحید کا آپ کے سامنے آج دوسرا درس ہونے جا رہا ہے۔ کل ہم نے ابتدائی طور پر کتاب التوحید کے مؤلف سے متعلق اور اس کتاب سے متعلق کچھ باتیں سنے تھے۔ آج پہلے باب سے متعلق کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو آغاز کیا ہے، اس کتاب کے آغاز سے پہلے آپ نے مقدمہ نہیں لکھا، سیدھے کتاب التوحید لکھا، پھر اس کے بعد قول اللہ تعالی کہہ کر کے آپ نے آیت لکھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اس باب میں آپ نے کل 7 توحید کے وجوب کے دلائل دیے ہیں۔ پہلے باب میں آپ نے توحید سیکھنا فرض ہے، واجب ہے، اس سے متعلق 7 دلائل دیے ہیں، جن میں سے 5 آیات اور 2 احادیث ہیں۔ آپ نے اس باب کے شروع میں یہ نہیں کہا کہ یہ توحید کی فرضیت کا باب ہے یا توحید کے وجوب کا بیان ہے، ایسے نہیں کہا۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ یہ تمام آیات جو آپ نے بغیر باب کے جمع کیے ہیں، یہ توحید کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں۔ تو گویا یہ باب توحید کے وجوب پر دلالت کرتا ہے، توحید کی فرضیت پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے مقدمہ نہیں لکھا، سیدھے آپ نے کتاب کی ابتدا کی، جبکہ اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کتاب سے پہلے مقدمہ لکھتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کر کے آپ اپنی کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن اس کتاب میں سیدھے آیت سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ علماء نے اس کے 2 جواب دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے نسخے سے نقل کیے ہیں، ان لوگوں نے نقل کرنا بھول گئے یا پھر نقل نہیں کیے۔ آپ نے بسم اللہ، الحمدللہ اور اللہ کے نبی پر درود آپ نے لکھا تھا، بعض نے آپ کے نسخے سے اس کو نقل کرنا بھول گئے، تو گویا آپ نے مقدمہ لکھا تھا، آپ کے نسخے سے نقل کرنے والوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ ایک جواب یہ۔ دوسرا جواب یہ دیے کہ انہوں نے اپنی کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز پر لکھا ہے۔ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب کے آغاز میں مقدمہ نہیں لکھا، سیدھا آپ نے احادیث کا آغاز کیا۔ ٹھیک اسی نہج پر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کا آغاز کیا۔ تو گویا مقدمہ نہ لکھنے کے 2 جوابات ہو گئے۔ پہلی دلیل جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، یہی میرے اور آپ کے وجود کا مقصد ہے، اور یہی دنیا کی بقا کا مقصد ہے، اور یہی اللہ رب العالمین کی تخلیق کردہ مخلوق کا مقصد ہے۔ پہلی دلیل جو آپ نے توحید کے وجوب کی دی وہ ہے سورۃ الذاریات کی آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف اور صرف اس کی عبادت کے لیے، جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا، لیعبدون کی تفسیر مفسرین نے لیوحدون سے بھی کی ہے، یعنی توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے مخلوق کو پیدا کیا۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ بنیادی طور پر توحید 3 باتوں کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین کو 3 باتوں میں اکیلا جاننا یہ توحید ہے، اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ایک توحید ربوبیت، ایک توحید الوہیت، اور ایک توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت سے متعلق انشاءاللہ ہم تفصیلاً سنیں گے، یہاں پر توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات سے متعلق 2-3 باتیں ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ توحید ربوبیت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو اللہ کے افعال میں اکیلا ماننا۔ اب اللہ کے کتنے افعال ہیں؟ بہت زیادہ افعال ہیں۔
ایک ایک کر کے گنتے جائیں گے تو شمار کرنا مشکل ہے، لیکن اہل علم نے 3 باتیں بتائی ہیں. ان 3 باتوں کو لے لیں گے تو اللہ کے تمام افعال کا تعلق ان 3 میں سے کسی نہ کسی سے جڑا ہوگا. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ ربوبیت. 3 باتوں کو ماننا اللہ کی ربوبیت کو ماننے کے مترادف ہے. وہ 3 باتیں ہیں: اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو خالق ماننا. اللہ نے مخلوق سے کہا هل من خالق غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے علاوہ پیدا کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں. اللہ جسے چاہے اولاد دیتا ہے، جسے چاہے بے اولاد رکھتا ہے. والدین چاہیں تو اپنی اولاد کو پیدا نہیں کر سکتے. اگر والدین پیدا کر سکتے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اولاد پیدا کرنے والے والدین ہیں، کفار کا عقیدہ ہے، اگر والدین اولاد کو پیدا کرنے کا حق رکھتے تو کسی کا بچہ لنگڑا لولا نہیں ہوتا، کسی کا بچہ کالا نہیں ہوتا، کسی کے بچے میں عیب نہیں ہوتا. اس لیے کہ کون والدین چاہے گا کہ ان کا بچہ عیب دار ہو؟ تو پیدا کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے اور یہ اللہ کا حق ہے. اگر کوئی پیدا کرنے کے اس عمل کو، اس فعل کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ثابت کرتا ہے تو گویا اللہ کی ربوبیت میں وہ شرک کرنے والا ٹھہرے گا. اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے. بہت سارے لوگ کہیں گے دنیا میں تو مخلوق بھی پیدا کرتی ہے، ایروپلین بناتے ہیں، اسی طرح بہت ساری چیزوں کو لوگ بناتے ہیں، تو کیا یہ پیدا کرنا نہیں ہوا؟ خلق کہتے ہیں عدم سے وجود بخشنا. ایک چیز تھی ہی نہیں، اس کو وجود میں لانا. ایسا کرنا صرف اللہ رب العالمین کی خاصیت ہے، ایسا صرف اللہ کر سکتا ہے. لیکن مخلوق کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے پیدا کردہ چیزوں کو جوڑ کر کے کوئی ایک چیز بناتے ہیں، وہ بھی بے جان. بے جان بنا دینے کے بعد وہ ایسے ہی اس کی نشو نما ہو، ایسا نہیں ہوتا. اللہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، دھیرے دھیرے وہ مخلوق بڑھتی ہے، بڑی ہوتی ہے، اعضاء مضبوط ہوتے ہیں. لیکن انسان جو چیزیں بناتا ہے ان میں جان نہیں ہوتی، وہ بے جان ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی بے مقصد ہو جائیں یا خراب ہو جائیں یا ختم ہو جائیں، اس کا امکان ہمیشہ ہی رہتا ہے. تو گویا پیدا کرنا اللہ رب العالمین کا حق ہے اور یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے. اگر کوئی پیدا کرنا کسی اور کے لیے ثابت کرتا ہے تو اللہ کی ربوبیت میں شرک ہے. تو ربوبیت 3 باتوں کو ماننے کا نام. پہلا ہے خلق، اللہ کو خالق ماننا. دوسرا اللہ کو مالک ماننا. مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے اور اللہ کی ملکیت ذاتی ہے. میں اور آپ بھی مالک ہیں، اپنی سواری کے، اپنے لباس کے، اپنے موبائل کے، اپنے گھر کے، اپنی زمین کے. میں اور آپ مالک ہیں، لیکن ہم سے پہلے اس چیز کا کوئی اور مالک تھا اور ہمارے انتقال کے بعد اس چیز کا کوئی اور مالک بن جائے گا اور ہم صرف اپنی چیزوں کے مالک ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا مالک ہے. میری، آپ کی، ان کی، غیروں کی، ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے. اور کب سے ہے؟ ہمیشہ سے. اور کب تک رہے گا؟ ہمیشہ رہے گا. ہماری ملکیت عارضی ہے اور اس ملکیت کا کوئی اعتبار بھی نہیں. بسا اوقات ایک چیز انسان کو بہت محبوب ہوتی ہے، لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی ملکیت میں اس کو باقی نہیں رکھ پاتا. حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو بیچ دیتا ہے یا فروخت کر دیتا ہے، چاہ کر بھی وہ اس چیز کا مالک نہیں رہ سکتا. یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم عارضی مالک ہیں. حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے. یہاں بھی اور قیامت کے دن بھی. اس دن اللہ رب العالمین کہے گا لمن الملک اليوم، آج ملکیت، بادشاہت کس کی ہے؟ اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، ایک قہار اللہ رب العالمین کی ہے. تو گویا مالک کس کو ماننا؟ اللہ کو ماننا. اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی چیز کا کوئی بھی حقیقی مالک نہیں ہے. تیسری چیز مدبر، تدبیر کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. ان 3 باتوں کو ماننا ربوبیت پر ایمان لانے کا مطلب ہے. تدبیر کہتے ہیں دنیا چلانے والا، دنیا کا نظام چلانے والا. ٹھیک وقت پر سورج طلوع ہوتا ہے، ٹھیک وقت پر ڈوب جاتا ہے، رات مسلسل آتی ہے، دن مسلسل آتا ہے. ان تمام تغیرات میں لمحہ بھر کا کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا اور یہ ساری چیزیں جب سے اللہ نے دنیا بنایا تب سے لے کر آج تک جاری ہیں. یہ ساری تدبیر کرنے والا کون ہے؟ کون بیمار ہوگا، کسے شفا ملے گی، کون کب تک بیمار رہے گا، یہ سارا کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. ڈاکٹر اپنی تدبیر سے کسی کو شفا نہیں دے سکتا. 2 لوگ ہیں، دونوں کو بخار ہوا ہے، دونوں جا کر کے ڈاکٹر کے پاس دوائی لیتے ہیں.
ایک واپس لوٹتا ہے اگلے ہی دن صحت یاب ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا تقریباً 1 مہینہ یا 15 دن اور بیمار رہتا ہے۔ اگر تدبیر کرنے والا ڈاکٹر تھا جو شفا دے سکتا تھا تو دونوں بیک وقت کیا ہوتے؟ شفا یاب ہو جاتے، لیکن شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، یہ بس اسباب ہیں۔ تو گویا تدبیر کرنے والا پوری کائنات کی اللہ رب العالمین ہے۔ ان 3 باتوں کو اگر کوئی بندہ مانتا ہے تو وہ اللہ کی ربوبیت پر ایمان رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد توحید الوہیت پر بات آئے گی، توحید اسماء و صفات۔ اللہ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ کی جتنے بھی صفات ہیں، ان صفات کو ان کے معنوں کے ساتھ ثابت کرنا، اور یہ بھی ماننا کہ ان صفات میں اللہ رب العالمین کا مثل کوئی نہیں۔ اللہ کے ناموں کو، صفات کو ماننا اور اس کی تشبیہ کسی مخلوق سے نہیں دینا، یہ اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کے نام بھی ہیں، صفات بھی ہیں، لیکن ان کا کوئی مطلب نہیں، اس کا مطلب ہم جانتے ہیں، اس کا مطلب ہی نہیں ہے، تعطیل کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کے لیے ناموں کو بھی ثابت کرتے ہیں، اللہ کی صفات کو بھی ثابت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ مخلوقی کی طرح ہے، یعنی تشبیہ دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انکار ہی کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ناموں کو اور صفات کو مانیں گے تو مخلوق میں اور خالق میں تشبیہ لازم آئے گی، جبکہ خالق مخلوق میں فرق ہے۔ اس کے باوجود ہمارا ایمان یہ ہے، ہم اللہ کے ناموں کو اس کے معنی کے ساتھ ثابت کرتے ہیں اور اس کی صفات کو بھی معنی کے ساتھ ہم ثابت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسا کوئی نہیں، اللہ کے جیسی کوئی شے نہیں۔ وہو السمیع البصیر، وہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی۔ اب میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں، اور سننا اللہ کی بھی ایک صفت ہے۔ کیا صرف اس طرح کہہ دینا اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں، ہمارے میں اور اللہ میں نعوذ باللہ مشابہت لازم آ گئی؟ ہرگز نہیں۔ صرف نام میں اشتراک ہونے سے معنی میں بھی اشتراک ہو، یہ چیز لازم نہیں آتی۔ ہاتھی کا بھی پیر ہے، ہمارا بھی پیر ہے، صرف پیر کہہ دینے سے ہمارا اور ہاتھی کا پیر ایک جیسا ہو جائے گا؟ ہاتھی کا پیر اس کی ذات کے لائق جیسا وہ ہے، اس کی جسامت اس کے اعتبار سے، ہمارا پیر جیسے اللہ نے ہم کو بنایا اس اعتبار سے۔ صرف پیر کہہ دینے سے ہمارا اور ہاتھی کا پیر ایک جیسا نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ کے لیے سننے کو ثابت کرنے سے ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتے ہیں، ہمارا سننا اللہ کا سننا ایک جیسا ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہوتی۔ آپ اس کو مزید ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ مجھے پکاریں گے، یہاں بیٹھ کر کے میں آپ کی پکار کو سنوں گا۔ آپ کچھ دور چلے جائیں گے اور چلا کر کے مجھے بلائیں گے، میں کان لگا کر کے سنوں گا تو آپ کی بات کو سن پاؤں گا۔ لیکن آپ اور دور چلے گئے، ہمارے درمیان کوئی واسطہ بھی نہیں ہے، آپ مجھے پکاریں تو میں سن سکتا ہوں؟ نہیں سن سکتا۔ جبکہ اللہ رب العالمین رات کی تاریکی میں کالی چٹان کے نیچے کالی چونٹی جو چلتی ہے، اللہ اسے دیکھتا بھی ہے اور اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ بیک وقت آپ مجھے بلائیں، اتنے سارے لوگ ہیں، میں آپ میں سے کسی ایک کی بات کو سن سکتا ہوں۔ سب ایک ساتھ مجھے بلائیں اور سب ایک ساتھ مجھے اپنی بات بتانے لگے، میں کسی کی بات نہیں سن سکتا۔ جبکہ اللہ کا سننا کیسا ہے؟ دنیا کے جس کونے میں بھی اللہ کی حمد بیان کی جا رہی ہے، دنیا کے جس کونے میں بھی اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے بندہ اپنا مسئلہ اللہ کو سنا رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سب کی باتوں کو، سب کی تسبیح کو، سب کی حمد کو بیک وقت سننے والا ہے، اور یہ اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کا خاصہ ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اب اگر ایسا ہی ہم مخلوق کے لیے مانیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر درگاہوں کے پاس آپ دیکھتے ہیں، قبروں کے پاس آپ دیکھتے ہیں، ایک قبر ہے، اس میں موجود ایک شخص جس کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی علم نہیں، جا کر کے سب لوگ ایک ساتھ سجدہ کرتے ہیں، سب لوگ ایک ساتھ اپنے اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں، جبکہ ایک ساتھ سب کے مسائل کو سننا، ایک ساتھ سب کے مسائل کا جواب دینا، یہ کس کا خاصہ ہے؟ اللہ کا۔ اب ایک مخلوق جو مری ہوئی ہے اس کے سامنے جا کر کے ہم جیسے اللہ کے لیے کرنا ہے ویسا کریں، ایک ساتھ ساری باتوں کو سنانے لگیں، ہو پائے گا یہ چیز؟ عقلاً بھی محال ہے، اور اگر نصوص کے اعتبار سے دیکھیں تو صریح طور پر کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات پر ایمان لانا۔ اسی کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو سب سے پہلی دلیل، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، عبادت یعنی توحید کے لیے، اور توحید 3 باتوں کا نام ہے: توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔
توحید ربوبیت 3 باتوں کا نام ہے، اللہ کو خالق ماننا، اللہ کو مالک ماننا، اللہ کو مدبر ماننا۔ الوہیت سے متعلق بات آگے آئے گی، اسماء و صفات سے متعلق ہم نے بات کو سن لیا۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اگلی آیت میں بیان فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا۔ اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں بنائی، ہر امت میں اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیجے اور انہیں صرف ایک بات کا حکم تھا، ان اعبدوا اللہ، ایک کہ وہ میری عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچیں۔ تمام رسولوں کا پیغام مشن کیا تھا؟ ایک تھا۔ بعض فروعی مسائل میں اختلاف تھا، لیکن اصولی مسئلہ توحید کا اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو صرف ایک ہی دیا، وہ کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ صرف اللہ کی عبادت کرنا اتنا کافی ہے؟ نہیں، اللہ کی تعریف کے، اللہ کی عبادت کے اس بات کے ساتھ ساتھ اللہ کے سوا تمام معبودان باطلہ کی نفی کرنا۔ توحید اس بات اور نفی دونوں کا نام ہے۔ اس آیت میں دیکھیں، اس بات بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کہتے ہیں اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جائے، جانور کی، درخت کی، انسان کی، بت کی، جس کسی کی بھی عبادت کی جائے اسے طاغوت کہتے ہیں۔ ایک اور معنی اہل علم نے کیا ہے، اللہ کے علاوہ جس کسی کی بھی عبادت کی جائے اور وہ اس عبادت سے خوش ہو اسے طاغوت کہتے ہیں۔ جیسے فرعون کی عبادت کی جاتی تھی اور فرعون اس سے خوش بھی ہوتا تھا۔ عبادت کرنے والے بھی طاغوت ہیں، طاغوتی عمل ہے ان کا، اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی طاغوت ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین میں طاغوت کی جامع تعریف کی ہے۔ طاغوت کہتے ہیں 3 باتوں میں انسان کا حد سے تجاوز کرنا۔ 3 باتوں میں انسان کا حد سے تجاوز کرنا، معبود کے معاملے میں، مطاع کے معاملے میں، اور متبوع کے معاملے میں۔ معبود کے معاملے میں، معبود ماننا یا عبادت کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اب اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے اس حق میں حد سے تجاوز کرے، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی عبادت کرے، تو یہ طاغوت ہے۔ یہ طاغوت ہے۔ مطاع، اطاعت کرنا، کس کا حق ہے؟ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت۔ مستقل طور پر آنکھ بند کر کے بندہ بغیر کسی کنڈیشن، بغیر کسی رولز کے ان کی ہر بات کو ماننے لگے، یہ صرف اللہ کا حق ہے اور اللہ کے رسول کا حق ہے۔ ایسی اطاعت اگر کوئی بندہ دنیا میں کسی انسان کی کرتا ہے تو یہ طاغوت ہے۔ یہ طاغوت ہے، اطاعت میں حد سے بڑھ جانا ہے۔ اور ایک بات امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، متبوع، اتباع کے معاملے میں، اتباع کے معاملے میں کامل اتباع کا حق صرف اللہ کے نبی کو حاصل ہے۔ بندہ آنکھ بند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات پر ہی چل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں کسی ایک شخصیت کو بھی یہ مقام حاصل نہیں کہ آنکھ بند کر کے جس کی ہر بات کو لیا جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یعنی اس ذات کے علاوہ دنیا میں کسی انسان کو یہ حق نہیں کہ اس کی بات سے اختلاف نہ کیا جائے۔ یعنی اللہ کے نبی کو ہی وہ حق حاصل ہے کہ آپ کی بات سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کے علاوہ دنیا میں جتنے لوگ بھی ہیں، دلیل کی بنیاد پر ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے چاروں ائمہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دلائل کی بنیاد پر انہی کے شاگرد ان سے اختلاف کرتے ہیں، ان کو کامل اطاعت کا حق نہیں دیتے، اس لیے کہ کامل اطاعت کا حق کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو طاغوت 3 باتوں میں حد تجاوز کرنا، عبادت کے معاملے میں، اطاعت کے معاملے میں، کامل اتباع کے معاملے میں۔ اطاعت اور عبادت اللہ کا حق ہے، اطاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کی جاتی ہے، اور ٹھیک اسی طرح اتباع، کامل اتباع صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ حق حاصل ہے۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور آیت بیان کی، کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ صادر کر دیا، اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے، اللہ تعبدوا، یہ کہ عبادت نہ کی جائے، الا ایاہ، مگر اسی کی۔ نفی کے بعد اس بات یہ حصر اور قصر کا فائدہ دیتا ہے۔
اللہ نے مخلوق کے حق میں یہ فیصلہ صادر فرما دیا ہے کہ تم اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، تم عبادت نہ کرو سوائے اس کی، یعنی اللہ کی۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے تین طرح کے، اللہ کے فیصلوں کی تین قسمیں ہیں۔ ایک قضائے شرعی، شرعی فیصلے، یعنی شریعت بنانا، نماز پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، حج کی فرضیت اللہ نے کی، زکوٰۃ، اس کے علاوہ حلال و حرام تمام چیزوں کی تشریح کرنے والا اور اس کے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کے علاوہ شریعت بنانے کا حق کسی کا نہیں ہے۔ تو ایک قضاء شرعی ہے اور یہ اللہ کا خاصہ ہے، اور ایک ہے قضاء قدری، کونی، تقدیر بنانا، کون کتنے سال جیے گا، کون کتنے سال مرے گا، کون کیا کمائے گا، کون کیا حاصل کرے گا، کون کس سے نکاح کرے گا، یہ سارے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو یہ چیز، یہ حق حاصل نہیں ہے۔ تیسرا ہے قضائے جزائی، سزا و جزا دینا، قیامت کے دن فیصلے کرنا، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کے علاوہ سزا و جزا کا مالک اور کوئی نہیں رہے گا۔ دنیا میں جو لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں قیامت کے دن ہم فلاں کا دامن پکڑ کر کے جنت میں چلے جائیں گے، یا فلاں ہمیں سفارش کر کے جنت میں لے کے چلے جائیں گے، یہ تمام دعوے باطل ہیں۔ وہاں پر جب سزا و جزا کا معاملہ ہوگا، اپنی مرضی سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفارش کب کریں گے؟ جب اللہ انہیں اجازت دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں کا دامن پکڑ کر کے ہم چلے جائیں گے، جبکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے قیامت کے دن جب بندہ قبر سے اٹھے گا تو اس کے تن پر کپڑا تک نہیں ہوگا، بے یار و مددگار ننگے اٹھیں گے، بغیر ختنہ کے اٹھیں گے، چپل تک نہیں ہوں گے، ننگے پیر ہوں گے۔ بتائیے اس وقت کون کس کا دامن پکڑے گا جب سب کو اپنی اپنی حاجت ہوگی؟ تو وہاں فیصلے کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہی کہا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ ہی کی تم عبادت کرو، یہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہی توحید کے وجوب کی تیسری دلیل ہے۔ اسی طرح اللہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چوتھی دلیل دی ہے۔ دلیل کا ٹکڑا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کرو۔ ان آیت کے ٹکڑوں کو آپ کو توحید کی دلیل کے وجوب کے طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے بندوں کو پیغام دے دیا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھیں اس بات بھی ہے اور نفی بھی ہے۔ ایک بندہ کہے ہم اللہ ہی کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ معبودان باطلہ کا انکار نہیں کرتا ہے، تو اس کی توحید نامکمل ہے۔ اللہ رب العالمین کی توحید کو ماننے کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ انکار کرنا چاہیے۔ یہی بات اس آیت میں بھی بتائی گئی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک پانچویں دلیل محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو ذکر کی وہ ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے کہا قُلْ تَعَالَوْا، اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کفار سے کہلایا آپ ان سے کہو، اور آپ انہیں رب کی آیتیں پڑھ کر کے سناؤ، پھر آپ ان سے فرماؤ آؤ تم کو وہ چیزیں پڑھ کر کے سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پر کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے بندوں پر حرام کی، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے بندوں پر حرام کی ہے وہ کیا ہے؟ شرک کو اللہ نے حرام کیا۔ سب سے بڑا حرام دنیا میں کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا حرام؟ شرک ہے۔ اس سورۃ الانعام کی آیت میں اللہ رب العالمین نے تقریباً 10 حق بیان کیے ہیں، 10 حق بیان کیے ہیں۔ اس کو اہل علم حقوق العشرہ بھی کہتے ہیں، یعنی 10 حق، جن میں سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے بیان کی وہ کیا ہے؟ شرک کو منع کیا۔ شرک کو اللہ رب العالمین نے منع کیا اور شرک کو سب سے بڑا حرام قرار دیا ہے اللہ رب العالمین۔ چھٹی دلیل
یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور اس قول پر اہل علم نے کلام کیا ہے، اس کی سند پر اہل علم نے کلام کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے جو آپ نے وصیت کی ہے اور اس وصیت پر مہر لگی ہوئی، اس وصیت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس آیت کو پڑھے جو ابھی آیت میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، جبکہ اس قول پر اہل علم نے کلام کیا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے۔ ایک آخری دلیل اس کو بتا کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، وہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی روایت، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار تھے، یہ اللہ کے نبی کی عاجزی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا کہ آپ اس قدر فضیلت والے ہونے کے باوجود ان معمولی سواریوں کا بھی آپ استعمال کرتے تھے۔ آپ گدھے پر سوار ہیں اور آپ کے پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سوار ہیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کا انتقال تقریباً 30 پر 8 سال کی عمر میں ہو گیا۔ انہیں یہ فضیلت حاصل ہے کہ قیامت کے دن اس امت کے جتنے بھی علماء ہیں یہ ان کے پیشوا اور امام بن کر کے آئیں گے۔ جتنے بھی علماء ہیں ان تمام کے قائد، رہبر و رہنما کون رہیں گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رہیں گے۔ یہ انہیں فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کے نبی کے پیچھے یہ سوار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یعنی اللہ کے معاملے میں بندوں کو کیا کرنا چاہیے، کیا حق ہے، تم جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے کہا بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو اللہ رب العالمین انہیں عذاب نہیں دے گا۔ تو بندوں پر پہلا حق جو اللہ رب العالمین کا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اب اللہ پر ایک ہے بندوں کا، وہ کیا ہے؟ جو شرک نہیں کرتے، اللہ رب العالمین ان کو عذاب نہیں دے گا، یہ اللہ پر واجب ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کوئی شخص نعوذ باللہ اللہ پر کوئی چیز واجب قرار دے سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کو کوئی کسی بات کا مکلف کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ توحید کی فضیلت، توحید کی عظمت، توحید کا مقام ہے۔ توحید کی وجہ سے اللہ نے اپنے اوپر ایک چیز واجب کر لی کہ جو بندہ توحید پر رہے گا اللہ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اس کے دو معنی عذاب نہیں دینے کے۔ ایک معنی یہ کہ اول وہلہ میں اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخلہ دے گا۔ اگر کوئی بندہ گناہوں کے ساتھ مر گیا اور وہ اپنے ان گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں گیا بھی تو دائمی عذاب اللہ اسے نہیں دے گا، ایک وقت آئے گا کہ وہ کیا ہوگا؟ جنت میں چلا جائے گا۔ تو گویا یہ جو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے یہ حق احسان ہے، حق بدل نہیں، حق بدل نہیں ہے، یہ حق احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ توحید کی عظمت، توحید کی فضیلت ہے کہ توحید کی وجہ سے اللہ نے اپنے اوپر یہ چیز واجب کر لی کہ توحید والوں کو اللہ کبھی بھی ہمیشہ کا جہنمی نہیں بنائے گا۔ تو گویا پوری باتوں کا خلاصہ اس باب کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے توحید کو واجب قرار دیا گیا، اور جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی ان تمام آیاتوں میں اللہ نے عبادت کے لیے، توحید کے لیے واجب کا صیغہ استعمال کیا، امر کا صیغہ استعمال کیا، اور امر وجوب پر دلالت کرتا ہے۔ تو توحید میرے اوپر اور آپ پر فرض ہے، واجب ہے اس کا سیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، اور اللہ نے اسی لیے ہمیں پیدا کیا، اور اللہ نے یہاں پر کہا عبادت کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ آپ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات پر غور کریں۔ عبادت کہتے ہیں اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه۔ عبادت نام ہے ہر اس قول کا، ہر اس فعل کا جس سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق ظاہری چیزوں سے ہو یا پھر اس کا تعلق باطنی امور سے ہو۔ تو گویا اللہ نے ہمیں جب عبادت کے لیے پیدا کیا تب عبادت کیا ہے؟ ہر اچھی بات جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، ہر اچھا کام جس کا تعلق ظاہری امور سے ہو یا باطنی امور سے ہو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو میں اور آپ پوری زندگی اسی تلاش میں، اسی فکر میں گزار دیں، میرا چلنا کیا اس سے اللہ خوش ہوگا؟
یعنی آپ ایک گناہ کے کام کے لیے چل کر جاتے ہیں، آپ غور کریں یہ فعل ہے، یہ فعل ہے، اگر اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے تو یہ عبادت نہیں ہے۔ آپ نماز کو چل کر کے آتے ہیں، یہ فعل ہے، ظاہری فعل ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے۔ اگر آپ سوچیں، غور کریں کہ میرے اس چلنے سے اللہ خوش ہوتا ہے تو یہ اللہ کی عبادت ہے، اور یہ کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس فکر میں بندہ اگر زندگی گزارے گا تو اس کی ساری زندگی عبادت رہے گی۔ قول سے پہلے غور کرے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا، عمل سے پہلے بندہ غور کرے اللہ اس سے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا۔ اگر ہم اللہ کو خوش کرنے والے کام کریں، اللہ کو خوش کرنے والی بات کریں تو یہ میری اور آپ کی عبادت ہے اور سعادت ہے۔ معزز حاضرین، انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ آج ہم نے بنیادی طور پر توحید کا پہلا باب پڑھا۔ اس باب میں 5 آیتیں ہیں اور 2 احادیث ہیں، اور کل ملا کر کے پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے ہم پر توحید کو فرض کیا ہے، واجب کیا ہے۔ اس کا سیکھنا، سکھانا اور اس پر جمے رہنا اور لوگوں کو اس کی دعوت دینا، یہ اہل توحید پر کیا ہے؟ فرض ہے، ضروری ہے، جس قدر وہ علم رکھتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ توحید کی فضیلت سے متعلق جو باب امام بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے اس سے متعلق سننے کی کوشش کریں گے۔ ابتدائی 5 ابواب کو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کے مقدمے کے طور پر ذکر کیے ہیں، یعنی توحید سے پہلے اس کی اہمیت، توحید کسے کہتے ہیں اس سے متعلق، توحید کی فضیلت سے متعلق، اس طرح کل 5 ابواب ہیں۔ انشاءاللہ کل ہم ایک ساتھ 2 باب پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو توحید جو سب سے پہلا واجب ہے، توحید جو سب سے پہلا فرض ہے، شرک جو سب سے بڑا حرام ہے، ان تمام امور کو جاننے اور استحکام کے ساتھ اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ ہم تمام کو توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیں، آپ جو اتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں، یقیناً یہ محض اللہ کا فضل ہے۔ یقیناً اللہ نے آپ کو اس علم کے سیکھنے کے لیے چن لیا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے افراد ہیں جن کے پاس فرصت ہے، کوئی کام نہیں ہے، اس کے باوجود وہ لوگ نہیں آئے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں یا سب ایسے ہیں جن کے پاس مشغولیت ہے، کام ہے، اس کے باوجود آپ وقت نکال کر کے آئے ہیں۔ آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ اس حدیث کے مصداق ہیں، مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِی الدِّین۔ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے آپ کو ہمیشہ جو بھلائی کا اللہ ارادہ کرتا ہے اس میں ہم تمام کو شامل فرمائیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین پابندی کے ساتھ ہم تمام کو آخری کلاس تک شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے طریقہ یہی تھا ہمارا کہ درس کے بعد آپ لوگوں سے 3 سوالات کیے جائیں گے، جو جواب دیں گے انشاءاللہ انہیں ایک کتاب اور ایک پین انعام میں دیے جائیں گے۔ پہلی بات، پہلا سوال یہ ہے کہ آج ہم نے جو باب پڑھا اس باب میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو آیات اور احادیث جمع کیے ہیں وہ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں، اس میں کس چیز کا ثبوت ہے، آپ کو یہ بتانا ہے۔ عاصم، توحید ہے، ربوبیت، ہاں، توحید کے وجوب کی دلالت۔ بارک اللہ فیک۔ اس کا کوئی ٹاپک نہیں دیا ہے امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، بس کتاب التوحید کے بعد ڈائریکٹ وما خلقت الجن والانس کے بعد سے 5 آیتیں اور 2 احادیث کو جمع کیا۔ ان تمام میں توحید فرض ہے، توحید واجب ہے، اسی بات کے ثبوت کے طور پر آپ نے یہ آیات اور احادیث جمع کیے ہیں۔ بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک۔ اس کے بعد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے 7 دلیلیں توحید کے وجوب کی دی ہیں۔ سب سے آخری میں آپ نے ایک حدیث بیان کی، اس حدیث کے راوی کون ہیں اور ان کا انتقال کب ہوا؟ بارک اللہ فیک۔ ایک آخری سوال لے لیجیے۔ بارک اللہ فیک۔ ایک آخری سوال آج کے درس کا، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدھے کتاب کا آغاز کر دیا،
اس سے پہلے آپ نے مقدمہ نہیں لکھا یا اعتراض کیا جاتا ہے؟ اس کے دو جوابات علماء نے دیے. وہ دو جوابات میں نے آپ کے سامنے بتائے ہیں. وہ دو جوابات کیا ہیں؟ ہاں خالد بھائی. نساخ نقل نہیں کیے. ایک یہی اسلوب اختیار کیا. بارک اللہ فیک. امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے دو وجہ سے جواب دیا گیا کہ آپ نے مقدمہ کیوں نہیں لکھا. آپ نے تو مقدمہ لکھا تھا، نساخ نے یعنی نقل کرنے والوں نے اس کو چھوڑ دیا. ایک جواب. دوسرا جواب یہ کہ آپ نے مقدمہ لکھا ہی نہیں. جس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر مقدمے کے اپنی کتاب لکھی، آپ نے اسی نہج پر اس کتاب کو لکھا تھا. بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک. ایک مزید ایک سوال آپ لوگوں سے کر لیتا ہوں میں. توحید کے وجوب کی ایک آیت کون پڑھ کر کے سنائیں گے؟ توحید کے وجوب کی ایک آیت کون پڑھ کر سنائیں گے؟ ہاں عبداللہ. ترجمہ اس کا؟ بارک اللہ فیک. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. 5 آیتیں آج ہم نے سنی. توحید کے وجوب کے متعلق آپ سے سوال کیا گیا کہ دلیل کے ساتھ بیان کیجئے. کم از کم ایک آیت آپ لوگوں کو لکھنا چاہیے. بارک اللہ فیک. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.